بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا، اور اسلام تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا۔ اسلام کی تمام تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ آیت تھی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا، اور آج کے بعد دین میں کسی مزید اضافے کی گنجائش نہیں۔ ارشاد فرمایا الا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، خبردار رہنا، دین میں ہر نئی پیدا کی گئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ دین اسلام میں لوگوں نے نئی نئی خرافات، بدعات، رسومات کا اضافہ کر دیا، اور اضافہ بھی اسلام کے نام پر ہوا۔ آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، ماہ محرم الحرام ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اور محرم الحرام کی طرف منسوب متعدد خرافات، بدعات، رسومات، ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں گے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے محترم مہمان جناب حافظ سہیل احمد صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے علاوہ آج فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب دبئی سے، مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ترجمان وفاق المدارس العربیہ پاکستان اسلام آباد سے، اور مولانا عارف صافی صاحب ہمیں معروف صحافی ہیں، جوائن کریں گے راولپنڈی سے۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے اپنے معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے محترم جناب حافظ سہیل احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہہ دیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیا اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ ایک کسی نئی چیز کو اسلام میں لایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت ہی اہم عنوان ہے اور بہت اہم ہی سوال ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں بارہا اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، اور آپ الیوم اکملت لکم دینکم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ دین تو مکمل ہے، اور اس پر میرے خیال میں علماء اسلام نے بہت ساری مختلف تصانیف اس عنوان پر بھی لکھی ہیں کہ اسلام میں مکمل وہ چیزیں جو انسانی ضروریات ہیں، انسان کے تمام معاملات ہیں، انسان کی تجارت ہے، معیشت ہے اور مذہب ہے، ہر چیز اسلام میں آ چکی ہے۔ ہاں، البتہ آپ یہ اس انداز میں دیکھنا چاہیں کہ مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی ملحد، کوئی غیر مسلم جب اسلام کے کسی موضوع پر تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ میں اس چیز پر دیکھتا ہوں کہ اسلام اس کا کیا حکم دیتا ہے، تو اسے وہ کوئی نہ کوئی جزیہ مل جاتا ہے، اور فقہاء کرام نے کوئی جزیہ چھوڑا نہیں جو اسلام میں نہ ملتا ہو۔ اور یہ کہ اسلام کا سنہری باب ہے، علماء اسلام کی خدمات ہیں کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہوا۔ اسلام اس وقت مکمل ضابطۂ حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر ہے اس میں آپ نے اعلان کر دیا۔ 100 سال بعد چلے جائیں، 200 سال بعد چلے جائیں، 300 سال بعد چلے جائیں، آپ دیکھیں گے جو بھی نئے مسائل آئے علماء اسلام نے اس کو حل کیا ہے۔ حل قرآن و سنت ہی سے کیا، قرآن و سنت ہی سے حل کیا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اس معاملے میں فلاں قسم کا ماہر کو بلایا جائے کہ پھر وہ اس مسئلے کو حل کرے، بلکہ اسلام کے جو موضوع ہیں اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی، اور ہر آدمی اس پر مطمئن نظر آیا۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح تو بعد میں بھی جاری رہی، لیکن قرآن و سنت میں کوئی نیا حکم داخل کرنے کی گنجائش کیا رہی ہے کسی زمانے میں؟ بالکل قطعاً ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے سوچا۔ سب سے بہترین زمانہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
جی اس کے بعد خیر القرون جو بعد میں حضرات ہے، جی انہیں تو اس زمانے میں قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ جی ہاں البتہ آج جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جی دشمنان اسلام ہیں، وہ اسلام میں اس انداز میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جی انہوں نے طرح طرح کی مختلف رسومات اور بدعات کو اسلام کے نام پر مروج کرنا چاہا، جی تو اس کے مقابلے میں علماء نے برحق کلمہ حق کہتے ہوئے اس کا انکار بھی کیا ہے جی اور اس کا دلائل سے جواب بھی دیا ہے۔ جی مجھ سے بعد سے 1400 سال اسلام پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام میں مزید اگر کسی حکم کی گنجائش نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں جو بعد میں اسلام میں داخل کر دی گئی اور لوگوں نے اس کو اسلام سمجھ لیا، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کون قصوروار ٹھہرتا ہے اور اس میں کس کا کردار بنتا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات فراہم کریں یا لوگوں کے ذہن سازی کریں؟ جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس معاملے میں واضح ہیں، جی اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو بھی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلام برحق کیا ہے، اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں آئی، تو وہ اس زمانے کو دیکھے گا جو خیر القرون کا زمانہ ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھے گا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ دیکھے گا کہ ان میں وہ چیزیں تھیں یا نہیں، جی ان چیزوں پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے یا نہیں۔ جی جب صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھ رہے ہیں جی اور آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جی انہوں نے اس چیز کو نہیں بتایا، تو اس سے واضح ہماری ہی غلطی ہے، ہمیں ہی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے اور مختلف جگہ پر اپنی آزادی یہ حق کے لیے اور یعنی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے وہ بات بیان کرنی چاہیے کہ یہ چیز ثابت نہیں۔ جی جی آپ صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد اموات ہوئی، متعدد لوگ شہید ہوئے اور مظلومانہ شہادتیں بھی بہت ساری ہوئی۔ مثال کے طور پہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس طرح شہدائے بدر ہیں، اور کچھ 70 قرائے کرام ایک ہی مرتبہ بیر معونہ پہ شہید کر دیے گئے۔ تو بڑی مظلومانہ قسم کی شہادتیں ہیں۔ ان شہادتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور جب ان شہادتوں کو 1 سال پورا ہو جاتا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں غزوہ احد کی جانب۔ جی غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ جی تو اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ کوئی آدمی ان کا فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس پر نوحہ کرتے تھے، یعنی رونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے احد پہلے یا احد سے پہلے؟ جی، غزوہ احد سے پہلے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے اور کچھ یعنی 70 شہداء جو تھے جی احد کے موقع پر، ان کے جو عزیز و اقارب تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے رونا شروع کیا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا یوں فرمایا کہ میرا تو خاندان بھی اتنا یہاں نہیں، آج میرے چچا پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ تو کسی ایک صحابی نے سنا، انہوں نے پیغام بھیج دیا اپنی خواتین کی جانب جی کہ وہاں اپنی میت پہ رونا نہیں، صرف ادھر آ جاؤ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت پر رونا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جی بات سن لیں، یہیں سے بات انشاءاللہ جی اپنی جاری انشاءاللہ۔ رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب دبئی سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی عبد الرحمن صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کی حرمت اور محرم الحرام میں مروجہ بدعات اور رسومات پہ۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد آ جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق محرم کے ساتھ ہے یا محرم کے علاوہ ہے، انہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا اقرار عباسی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ رونے آ رہی ہیں حضرت زینب پر اور آپ کے اپنے سر پہ چادر نہیں ہے۔ آپ
رونے آ رہے ہیں سیدنا حسین پر جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جی اور آپ خود نماز نہیں پڑھتے. تو یہ جو مروجہ بدعات ہیں محرم کی کہ یہاں وہ لوگ صحابہ کا نام لے کر رو پیٹ رہے ہیں جو ان کی زندگی کو عملی طور پر اپنا نہیں رہے. جی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ خرافات ہے, یہ سب کچھ بدعات ہے. جی محرم الحرام تو حضرت عمر کے خون کے قطرے سے اپنے پہلے دن سے لے کر اور کربلا کے 72 نفوس کی شہادت کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے. جی یہ تو پورا کا پورا مہینہ بڑا مقدس ہے. جی یہاں پر لوگوں نے ایسی ایسی خرافات کر دی ہیں کہ اگر ذرا سی گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہر ایک کو نظر آتی ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھو, جی یہاں پر لوگوں نے سبیلیں لگا دی ہیں کہ پانی پی لو. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام موجود رہے, پھر حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے ان حضرات کی شہادت کے بعد ایک طویل عرصہ ایسی کوئی چیز کبھی نہیں تھی. یہ سب کچھ جو بعد میں آیا ہے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں, اور یہ سب کچھ بدعت ہے اور یہ ساری کی ساری خرافات ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ جو گھوڑا نکلتا ہے, جی یہ تازیے نکلتے ہیں, ہم لوگ ہندوستان میں تھے, جی وہاں پر یہ سب کچھ ہندو کرتے تھے, ان سے سیکھ کے آ کے یہاں پاکستان میں شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ایران ہے جہاں سے یہ مجوسیت والے مذاہب چلے ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتا یہ سب کچھ؟ جی اور پھر پوری قوم کے کاروبار کو بند کرنا, دکانوں بازاروں کو بند کرنا. اگر ماتم ایک عبادت ہے تو یہ عبادت شہر سے باہر بڑے بڑے میدانوں میں شفٹ کر دیں, وہاں پر ہوتی رہے. جی جی یہ ہماری دکانوں, ہمارے بازاروں اور ہمارے گھروں سے نکل کے سامنے سے گزرنا, یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے. جی مفتی صاحب یہ ذرا یہی وہ بتائیے, ساری کی ساری مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے اہل سنت میں بہت سارے لوگ ہیں جو محرم الحرام کے احترام میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کو شریعت کی نظر میں ضرور دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ لوگ محرم میں شادی کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں محرم میں شادی کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا ہے, جی, اور آپ کی صاحبزادیوں کا بھی نکاح ہوا ہے, جی, اور امت مسلمہ ہمیشہ سے نکاح کرتی چلی آئی ہے. جی, اگر شہادت نعمت ہے جو کہ قرآن کہتا ہے نعمت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, اور آپ نے ختم اس پر کیا کہ پھر قتل کیا جاؤں. جی, تو آپ اس چیز کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اگر شہادت ملی ہے خاندان نبوت کو کربلا میں, تو اسے غم کس نے بنا دیا؟ جی, اسے نعوذ باللہ نحوست کس نے بنا دیا؟ ان کی جدائی اور مظلومیت کا دکھ ہونا چاہیے, لیکن اس یہ مطلب تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نبی کی سنت کے راستے بند کر دیے جائیں, نکاح اور شادیاں بند کر دی جائیں. اور یہ باتیں تو ساری قوم کو پتہ ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شہادت کی وجہ سے نکاح روکو گے تو اسلام میں تو ہر دن کسی نہ کسی شخصیت کی شہادت ہے. بے شک ایسے ہی ہے. پھر آپ سال کے کس دن میں یہ شادی اور نکاح کرو گے؟ اسی طرح ان دنوں کے حوالے سے کپڑوں کا مخصوص کر دینا, ان دنوں میں ننگے سر پھرنا, ان دنوں میں سر میں خاک ڈالنا, ان دنوں میں کسی قسم کی کوئی کاروباری مصروفیت یا معاہدہ یا کسی بچی کی بات کو پکا کرنا یا منگنی کا کرنا, کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ محرم گزر جائے بعد میں کریں گے, یعنی نعوذ باللہ کاروبار دنیا معطل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کا سب وہم ہے جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ممکن ہے آتش پرستی سے ہو, ہندوازم سے ہو, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں سوگ کا کیا تصور ہے اور سوگ کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ اسلام میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت پر سوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے, صحابہ کا جو طریقہ ہے, 3 دن ہے. جی, اس کی تعزیت اور اس کے لیے فاتحہ خوانی 3 دن ہے, اور اس سے زیادہ تو منع کیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سر میں خاک ڈالے, سینے پہ 2 ہتھڑ مارے, اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے,
تو وہ اس چیز سے ہٹ گیا جسے میں لے کر آیا ہوں، بے شک، یعنی وہ میری شریعت سے ہٹ گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے رونے، چیخ چیخ کر بین ڈالنے سے منع فرمایا، جی اور صرف یہ کہا کہ بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا اس طرح سوگ کرے کہ 4 مہینے 10 دن وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ جی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مطلب بین کرے یا سر میں خاک ڈالے، بس یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، اس کا یہ سوگ ہے بس۔ مفتی صاحب، یہ سوگ کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ گندے سوگ کپڑے کے لیے پہنے۔ جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ فاتحہ خوانی ہے یا 3 دن تک تعزیت ہے اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن یعنی عدت گزرنے تک ہے، تو بہت سارے لوگ سوگ کے لیے اپنے گھروں کے اوپر کالے جھنڈے کو نصب کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کالے کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو ہر طرح کے سوگ میں لوگ کالی پٹیاں باندھ کر باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کالے رنگ کو سوگ کا رنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی شریعت میں کیا اصل ہے؟ شریعت میں تو ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور باقی اگر کسی کو سوگ کے لیے کالک کی ضرورت ہے تو انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دل کالا ہو، اور انسان کا جو فرنٹ ہوتا ہے، جی جو مطلب کسی گاڑی کا دیکھتے ہیں نا ایکسٹیریئر میں اس کے فرنٹ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، جی کسی بھی دکان اور شو روم کا سامنے والا حصہ کمپنیوں سے باقاعدہ بنوایا جاتا ہے، جی کسی چیز کی پیکنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جی تو جی اگر واقعی غم ہے اور غم کے اظہار کا طریقہ کالا رنگ ہے تو سب سے پہلے منہ کالا کرنا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو واقعی دکھ ہے اور دکھ کے اظہار کا طریقہ کالا رنگ ہے، تو ان کو چاہیے منہ کالا کریں، جی جی یہ کپڑے وپڑے پٹیاں باندھ کے ضائع نہ کریں۔ اور دوسرا یہ اس کا اس شریعت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کو نبی پاک کا جتنا دکھ ہوا، اگر کالا رنگ یا جھنڈے اس کے دکھ کے اظہار کا طریقہ ہوتے تو خدا کی قسم آج تک پوری امت مسلمہ کالا رنگ ہی پہن رہی ہوتی، کہ اس سے بڑی کوئی دکھ کی گھڑی اور ساعت اس امت پر گزری ہی نہیں جب اللہ کے آخری نبی ہم سے جدا ہو گئے۔ جی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہمارے سامنے ہے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ کا، تعزیت کا، یا جسے اس شہادت کے موقع کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب دیکھا کہ آپ کی پھوپھی آ رہی ہیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے سے کہا کہ ان کو روکو۔ جی وہ جب بیٹا روکنے گیا تو انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، اس کو پیچھے کیا تو اس نے کہا امی جان حضور نے روکا ہے، تو وہیں رک گئی اور عورت ہو کر بات کو سمجھی، اور انہوں نے کہا کہ جا کے اللہ کے رسول سے عرض کرو کہ میں چیخنا چلانا بے قابو ہونا ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں بس اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ان کے صاحبزادے نے جا کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرمت فرمائی، تو آپ نے تو ہر موقع پر رونے سے بینڈ، رونا منع نہیں ہے، آپ کے اپنے صاحبزادے فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، تو ایک صحابی جو بدو تھے انہوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے، جی میرا بیٹا ہے، میں کیوں نہ رہوں، مجھے دکھ ہے اس کا۔ تو رونا منع نہیں ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے مردانگی یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، نہیں، آپ کو دکھ ہے آپ روئیں گے، لیکن یہ چیخنا چلانا بین ڈالنا یہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ کالا رنگ تو وہیں سے آیا ہے، یہ ہندوستان سے پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ کالا رنگ کون لائے؟ اقرا صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے مورخ ہیں، تو اب تو یہاں بیٹھ کر آپ مسلسل علماء سے مستفید ہوتے ہیں، یہ آگ تو آئی تھی ایران سے، مجوسی لائے تھے، یہ کالا رنگ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ مفتی صاحب تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ کالا رنگ بھی مجوسی ہی لے کر آئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے، مجوسی ہی لائے، جی جی چلیں یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ پوتے اپنے دادا کے دین پر ہیں، دونوں چیزیں وہیں سے لائے ہیں، تو یہ خوش رہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کو یہ لوگ معاف کر دیں۔ بہت اور شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں سے کہا وہاں جا کے رو، تو آپ نے کہا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم آ کر حمزہ کو رو، میں نے صرف دکھ کا اظہار کیا تھا کہ ہائے کیسی غریب الدیاری ہے کہ ادھر تو کوئی رو رہا ہے لاش کو، یا تو رونے والا بھی کوئی نہیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی آ کے حمزہ کو باقاعدہ روئے۔ تو آپ کا طرز عمل بڑا واضح، بڑا کلیئر ہے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت پیاری گفتگو تھی آپ کی، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب نے میرے خیال میں جہاں بات ختم کی آپ نے بھی وہیں سے بات شروع کر رہی ہیں، تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ تو عرض یہ تھا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن اس موقع پر جو وحی نازل ہوئی اس کے بعد رونا ممنوع قرار دیا گیا اور صبر کو بہت کی تلقین کی گئی کہ اس طرح نوحہ نہ کیا جائے میتوں پر، بلکہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ بہتر اجر دینے والے ہیں۔ جی جی تو یہ تو اجر ملنے والا ہے شہادت پر، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اس پر، جی اس کے موقع پر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو شہید ہوئے ہیں مختلف موقع پر، 14 صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے، 70 یہاں پر شہید ہوئے اور 70 قراء شہید ہوئے، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طرز عمل اپنایا ہے، اور اصل یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے عمل کیا تھا، تو وہ ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کوئی طبقہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی شہادت پر رونا اور اس طرح پیٹنا اور ماتم کرنا، مختلف قسم اپنے خون نکالنا، بچوں کا خون نکالنا، اور نومولود بچے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ، یعنی فقہ نے منع کیا ہے کہ آپ لوہے کی کوئی چیز کا اشارہ بھی نہ کریں، تو یہاں تو بچوں کو پکڑ کر ان کے سر سے خون نکالا جاتا ہے۔ اور اس سال ایک نئی چیز نکلی، وہ شاید آپ نے دیکھی ہو، ایک صاحب نے ایک رائفل اٹھا کر اس نے اپنے آپ کو گولیاں ماری۔ بالکل ہو رہا ہے، یعنی اب آگ پہ وہ ہو رہا ہے، جی آگ پہ ہو رہا ہے۔ یہ تو دین کن کا تھا آگ کی جانب جن لوگوں کا؟ یہ تو مجوسیوں کا تھا۔ اب آگ پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آگ پہ نمازیں ہو رہی ہیں، آگ کے اوپر ماتم ہو رہا ہے، آگ کے اوپر چل کے ماتم ہو رہا ہے۔ جی یہ ایسی تمام رسومات جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اور پورے جو مسلمان نکلے ہیں اور چلتی آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت، کسی میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جی اور آپ یہ دیکھ لیں اس میں تمام علماء متفق ہیں، علماء بریلوی ہوں، علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، وہ تمام کے تمام اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جو یہ مذہب جو یہ کرتا ہے، بعض علماء کرام ان کے بھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس چیز کا چیلنج دیتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں۔ ہاں کہیں بھی نہیں، ان کے یعنی اپنے بہت سارے اہل تشیع کے بہت سارے علماء اپنے ہیں، ذاکرین ہیں، علماء ہیں جو اس بات کو کھلے دل سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر در آنے والی چیز ہے اور اس کا ہمارے مذہب کے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں، اور ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں ان کے اپنی کتب میں۔ جی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بہت واضح ہمیں کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ جی فرمایا کہ جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارے یا اپنے سینے چاک کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو اہل تشیع کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جی یا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ماننے والے ہیں اور حضرت حسن حسین سے بھی محبت کرنے والے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن حسین کے نانا کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان سے نکل تو نہیں چکے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل تو انہیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور وہ اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا ان کے نزدیک جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اگر ماتم ہوتا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے۔ 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبی موت فوت ہوئے، تو لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا۔ اگر زہر دیا گیا تو اس کے اوپر بھی ماتم بنتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سید الشہداء ہیں۔ حضرات حسنین کریمین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ حضرت حمزہ کا تو درجہ تھوڑا اونچا ہے، وہ تمام کے تمام شہداء کے سردار ہیں۔ تو اگر سیدہ شباب اہل الجنہ کا ماتم بنتا ہے تو ضروری بات ہے سید الشہداء کا ماتم بھی بنتا ہے۔ اگر بنتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 10 محرم کو خاص کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے کہ 10 محرم کا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بعض امور تکوینی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر جب نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ احادیث مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے ان حضرات کی شہادت کا. جی ہاں بالکل ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر کوئی نوحہ کنا بھی نہیں کیا اور کوئی چیز ایسی افسوس کا اظہار ضرور کیا. جی وہ تو طبعی امر ہے. ہم سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت کو تو سب سے پہلے علم تھا اور بہت یعنی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کا جو دن مقرر کیا ہے شہادت کا وہ 10 محرم کو کیا. اور اس میں حضرت حسین کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ انہیں شہادت بھی اس طریق کو ملی جو 10 محرم تھا. اور 10 محرم کو بہت زیادہ فضیلت چلتی آ رہی ہے اور محرم کا پورا مہینہ فضیلتوں سے بھرا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم سے اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلتا آ رہا ہے. بالکل محرم الحرام کی فضیلت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن محرم الحرام کی جو مروجہ بدعات یا رسومات ہیں اس حوالے سے یقیناً آپ نے جو بات کی، آپ سے پہلے مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب نے بات کی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام بات کریں گے. یہاں ہم آگے جانے سے پہلے ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنی باقی گفتگو ہم بریک کے بعد کریں گے انشاءاللہ کہ محرم الحرام میں مروجہ کون سی بدعات ہیں رسومات ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں مگر ان کو دین بنا دیا گیا یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم کریں گے ایک بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معمولی وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام کی حرمت اور محرم الحرام میں مروجہ بدعات اور رسومات کے عنوان پہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام رنگ ڈھنگ اعلیٰ وجہ الکمال سکھائے ہیں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں اسلام نے انسانیت کی رہنمائی نہ کی ہو. حتیٰ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک، یا اس سے بھی تھوڑا سا مزید وضاحت میں چلے جائیں تو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب انسان قبر کے پاتال میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد تک اسلام رہنمائی کرتا ہے انسانیت کی. وہ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے جو دنیاوی معاملات اور دینی معاملات میں انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. ایک لفظ مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہے کہ اسلام انسانی زندگی کی تمام ضروریات، چاہے وہ دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، چاہے اس کے معاملات ذاتی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، چاہے حکومتی سیاسی معاملات ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب نے، ترجمان وفاق المدارس العربیہ پاکستان. تو ہم ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کی حرمت کے عنوان پہ اور محرم الحرام کی حرمت اور مروجہ بدعات اور رسومات. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کیا محرم الحرام میں جو کچھ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر پہلے 10 دنوں میں عشرہ محرم کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے جی. خاص طور پر بر صغیر میں جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے جی. اس ماحول کو اسلام سے ہم آہنگ، اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ کسی طور پر بھی نہیں کہا جا سکتا. جی. یہ مجوسی روایات کا تسلسل ہو سکتا ہے، جی. یہ ہندوانہ طرز فکر کا نتیجہ ہو سکتا ہے. جی. یہ جو شیعہ نے نت نئی چیزیں ایجاد کر کے ایک نیا ملغوبہ نماسی چیز پیش کی ہے اس کے مظاہر تو ہو سکتے ہیں لیکن دین کا یہ مزاج نہیں. مثال کے طور پر ماتم ہے اور اس ماتم کے انداز میں بھی ہر بدلتے دن میں ایک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. جی. اسی طرح سڑکوں اور بازاروں میں نکل کر جس انداز سے
पूरे पूरे मुआशरे को जरगमाल बना लिया जाता है, कारोबारी सिलसिला मफलूज कर दिए जाते हैं, और जिस तरीके से हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों को अंगेज कर लिया जाता है, ये तर्ज अमल बहुत ही अफसोसनाक है। और इस तर्ज अमल पर ठंडे दिलो दिमाग से, फिरका वाराना निगाह से नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से और मुल्की और कौमी और इक्तिसादी मसाइल को, माशरती और समाजी इशूज को सामने रखकर हम सबको दयानतदारी के साथ सोचना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये आप समझें कि सियासी शो ऑफ पावर इसे कह लें या कोई भी इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल मजहब का तो इसके साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है इस सूरत हाल का। मौलाना ये एक अलग इशू है कि मुहर्रम उल हराम के जुलूसों से मुल्क की मईशत को क्या नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को क्या नुकसान पहुंच रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी इदारों के लिए इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये एक अलग चीज़ है। आप ये बताइएगा कि मुहर्रम उल हराम में जो दीगर बिदआत और रसूमात होती है, मिसाल के तौर पे लोग अपने घरों पे काले अलम बुलंद करते हैं, काले कपड़े पहनना फ़र्ज समझते हैं, शादी करना गुनाह कबीरा समझते हैं और नंगे पाँव रहते हैं, और इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की जो रसूमात हैं, इनकी शरीयत में क्या हैसियत है? लेकिन एक बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि लोग करते हैं, लोग नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह उमूमी तौर पर अब बहुत शऊर आ गया है और लोगों ने इस हवाले से जो हकायक है उनको समझना शुरू कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई बरसों के मुकाबले में अब का जो मुहर्रम है, या गुज़श्ता 2-3 सालों से जब से ये सोशल मीडिया की यानी आज़ादी का माहौल बना है, तो हम देख रहे हैं कि लोगों में शऊर आया, और उस शऊर की वजह से अब आम लोग ये नहीं करते जो कि इससे पहले करते थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब से ईरानी इनकलाब आया और उस इनकलाब को बाहर के ममालिक में जो है वो बरामद करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को भी हदफ बनाया गया, और उसके बाद मौलाना हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक शुरू की, और उसके बाद जो बेदारी की एक लहर उठी, और फिर हालिया दिनों में खासतौर पर ईरान का जो तोसी पसंदाना तर्ज अमल है, उसके नतीजे में लोगों ने इन चीजों को समझने की कोशिश की है और बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन उसके बावजूद बात चीजें ऐसी हैं जो अब भी महल्ले नजर हैं। मिसाल मुहर्रम में शादी ना करने का तस्वर बहुत अफसोसनाक है। इसी तरह स्याह लिबास पहनने के बारे में मीडिया और बाज तबकात अगरचे इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन आम आदमी अगरचे इसमें एहतियात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें उलमाए किराम को, मज़हबी रहनुमाओं को लोगों को बात समझानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे दीन का मिजाज क्या है, और इस तरह की रसूम व रवाज और खराफात के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ हमारे यहाँ एक तो यह है कि मुहर्रम उल हराम में काले कपड़े पहनना, दूसरा उमूमी तौर पे काले रंग को या काले कपड़े को ये सोग की अलामत समझा जाता है। इसकी शरीयत में क्या असल है? देखें, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हमने बिला वजह एक झूठ कहते ना, और झूठ इतना बोलो कि वो तुम्हें सच का गुमान लगने लगे। तो इस बात को इतना ज्यादा फैलाया गया है, इतना ज्यादा इसको कहा गया कि लोगों ने ये समझ लिया कि शायद हकीकत यही है। तो बदकिस्मती से ये जो दिलों की कालक है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। तो हमें इस सूरत हाल को भी जरा समझना भी होगा और इसका जो पस मंजर है उसे पेश नजर रखना होगा, और इस बात को ज़हन नशीन रखना होगा कि शरीयत इस किस्म के खराफात और इस किस्म की बेबुनियाद चीजों की हौसला शिकनी करती है, और जो अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शऊर की दौलत से नवाजा, खास तौर पर वो लोग के जो दीन के इल्म से आगाह हैं, उन्हें चाहिए कि वो लोगों में फैली हुई इस गलतफहमियों के इजाले के लिए अपना किरदार अदा करें। मौलाना 10 मुहर्रम उल हराम इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। 10 मुहर्रम उल हराम को बहुत सारे लोग मीठा पका कर तकसीम करना इबादत समझते हैं, सबीलें लगाना इबादत समझते हैं, और लोगों में बहुत सारी सुबह सुबह कुछ कच्चे बर्तनों में कुछ चीज़ें बांटना, इसको एक दीन का हिस्सा समझते हैं। शरीयत इस बारे में क्या कहती है? लेकिन शरीयत ये कहती है कि आप हर रोज लोगों को खाना खिलाएं, आप हर रोज लोगों को पानी पिलाएं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दें, लेकिन उसे किसी दिन के लिए खास कर लेना या खुदा न खास्ता, ये बात को बहुत वजाहत के साथ ज़हन नशीन रखना चाहिए
کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور نام پہ ذبیحہ کرنا، کسی اور نام کی نظر و نیاز دینا، یہ تو صراحتاً شرک ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے ایسا کوئی بھی کام، آپ دیکھیں روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال ایک کی جگہ 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، ان کی مخالفت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بہت اچھا بھی عمل ہے، بہت نیکی بھی ہے، روزے جیسا مقدس عمل بھی ہے، اس میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے تو اس سے بھی اجتناب کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس لیے اگر کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، پانی پلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا جو سیاق و سباق ہے یا جو اس کا طرز عمل ہے یا جو اس کے رسم و رواج کے انداز میں اس کو اس طرح کیا جائے کہ یہ کسی بھی گمراہ یا کسی غیر مسلم گروہ کے ساتھ یا دین دشمن کسی گروہ کے ساتھ اس میں مشابہت لازم آ رہی ہو تو یہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت پیاری گفتگو کی آپ نے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ ہمارا سمجھدار معاشرہ ہے اور لوگ آہستہ آہستہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا لوگوں تک حقائق پہنچنا شروع ہو گئے۔ ناظرین محترم، ہم یہاں پر اگر جائزہ لیں ایک چیز کا کہ اسلام جب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو نئی چیزیں کہاں سے آتی ہیں اسلام میں، اور لوگ انہیں اسلام کے نام پر کیوں پھیلاتے ہیں، یا اسلام کے نام پر وہ بازار میں کیوں اتنا زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ اسلام دشمن لوگوں کی وہ ذہنیت ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرتے۔ ان کی خواہش رہتی ہے، ان کی اپنی کوشش رہتی ہے کہ اسلام کو ہر طرف سے یوں خلط ملط کر دیا جائے کہ لوگوں کو اصل اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اسلام میں اگر ماتم جائز ہوتا یا اسلام کا حصہ ہوتا تو یقیناً سال کے ہر دن ماتم ہونا چاہیے کہ ہر دن کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جام شہادت نوش کر کے گئی ہے اور ہر دن مظلومانہ شہادتیں ہوئی۔ پھر تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی، اس پہ بھی ماتم کرنا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کہ مجھ پہ اتنی بڑی مصیبتیں نازل ہوئی کہ اگر سیاہ راتوں پر نازل ہوتی تو وہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھ پہ اتنی سخت مصیبتیں نازل ہوئیں، اگر وہ روشن دنوں پہ نازل ہوتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اتنا بڑا غم تھا جس دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب کیفیت تھی۔ اگر جائز ہوتا ماتم تو اس دن ماتم بنتا تھا، کسی نے نہیں کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ کسی نے ماتم نہیں کیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے 72 افراد سمیت وادی کرب و بلا میں شہید کر دیے گئے، اور اس شہادت کے 100 سال 200 سال 250 سال بعد تک کبھی کسی نے ماتم نہیں کیا۔ تو کیا کسی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اسلام میں کسی نئی چیز کو لے کر آ جائے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 200 سال 250 سال بعد؟ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب مولانا عارف صافی صاحب، ہم انہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو مزید جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عارف صافی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کی حرمت اور محرم الحرام میں مروجہ رسوم اور رسومات اور بدعات کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے محرم الحرام میں، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ جی شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ موقع دیا۔ دیکھیے، جہاں تک محرم الحرام کی بات ہے تو اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے اور جو 4 حرام مہینے تھے، حرمت والے مہینے تھے، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس حرمت والے مہینے کو اور جو
جل شانہ کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر یہ مہینہ دیا گیا تھا، ہم اس مہینے کی نعمتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے، لیکن بدقسمتی سے اس مہینے میں ایسی بہت ساری خرافات لوگوں نے ایجاد کر لی، اور اس مہینے کو جو اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت والا مہینہ، اس کو رحمت والا مہینہ بنا دیا۔ جی مثال کے طور پہ اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہتری کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم میں ہیں۔ جی یعنی اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت تھی۔ پھر اس مہینے میں جو عاشورہ کے روزے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جی اس کی ایک خاص فضیلت ہے، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کے روزے جو تھے وہ واجب یعنی فرض کے درجے رکھتے تھے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس کی ان روزوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح اس جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ جی اب اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ محرم کی عظمت اور تعظیم کی طرف اشارہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک۔ تو ان باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ محرم کا مہینہ انتہائی فضیلتوں والا اور حرمتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مہینے سے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت والا اور نعمتوں والا مہینہ تھا، اس کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں اور اس کی اچھائیوں اور اس کی بھلائیوں کو ہم سمیٹتے اور اپنے دامن اس سے بھرتے، لیکن اس مہینے کو زحمت والا مہینہ بعض شرپسند عناصر کی طرف سے بنا دیا گیا۔ اب محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو جس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم نے سال کو قربانی اور ایثار کے جذبے سے شروع کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی خرافات آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ محرم میں عید شجاع کے نام سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن روافض حضرات ہیں یا وہ لوگ جن کی وابستگی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، یا جن کی وابستگی جو ہے وہ ایسے فرقہ وارانہ عناصر کے ساتھ ہیں جن کو اسلام ایک آنکھ نہیں بڑھاتا، اور اسلام کو منہدم کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے یکم محرم الحرام کو ہی ایسے وار کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں جی، اور آج بلکہ 6 محرم یا یکم محرم سے ہی ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اوپر ان کی زندگی کو اور ان کی آمد و رفت کو اور معمولاتی زندگی کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف یا تو روڈ بند ہوتے ہیں، ادارے بند ہوتے ہیں، مارکیٹس بند ہوتی ہیں۔ گویا اس مہینے میں ایسا کر دیا جاتا ہے کہ نہ تو اس مہینے میں کسی خاتون کو زچگی کی ضرورت ہے اور نہ اس کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور نہ ہی کسی کو کوئی اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل سے لینے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کسی کو گویا کہ بازار میں جانے کی ضرورت ہے۔ تمام کے تمام راستے سیل ہو جاتے ہیں اور معمولاتی زندگی جو ہے مولانا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ پاکستان اہل سنت کا ملک ہے، اس میں اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہے، اور اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور محرم کی جتنی بدعات، رسومات اور خرافات ہیں ان کو میڈیا میں اسلام بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ دراصل اس کے پس پردہ جو مجھے بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محرم کے خرافات ہیں یہ اہل تشیع کے اس دین میں بھی نہیں ہے جس کو وہ دین سمجھتے ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف وہ سیاسی مقاصد ہیں جن کے در پردہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شیعت گڑھ ایران کو لے لیں، اسی طرح جو ہے وہ آذربائیجان کو لے لیں، وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ یعنی وہاں پر محرم الحرام کو جو معمولاتی زندگی ہوتے ہیں وہ رواں دواں ہوتے ہیں، کوئی روڈ بند نہیں ہوتا، اس قسم کی زنجیر زنی اور دشنام ترازی اور گالی گلوچ اسلامی مقدس ہستیوں کو نہیں ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتی ہے۔ اور اس کے پس پردہ اور پس منظر میں ایک ہی چیز ہے کہ اپنے پاور شو اور اپنی طاقت اور اپنی اکثریت، عددی اکثریت کو بڑا چڑھا کر پیش کیے تاکہ جو
اقلیت ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اکثریت کے دماغ پر اس طور پر سوار ہو جائیں کہ ہم ہی اس ملک کے اصل مالک ہیں، اور پھر پس پردہ جیسے کہ آج کل میڈیا کا مقصد ہی رائے عامہ کو اپنے خاص مقاصد کے لیے ہموار کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیا مالکان ہوتے ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز ہوتی ہیں وہ ان اقلیتوں کو اکثریتوں کے دماغ پر سوار کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیتی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ گویا کہ اس ملک 100% تو کیا 110% جو آبادی ہے وہ یہی چاہتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو کہ غیر ملکی مفادات کے لیے شیعت کے دین کو بھی مسخ کر کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ جو جو اہل تشیع کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کاموں سے خود بیزار ہیں۔ اچھا مولانا ایک بات، مولانا آپ یہاں ایک بات اور بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اہل تشیع کے بڑے لوگ اس سے بیزار ہیں، ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے جو بہت ہی عجیب مجھے لگی ہے، اور میں نے اس مرتبہ میڈیا کو خوب واچ کیا ہے، میں نے بڑے بڑے جلوس دیکھے ہیں، ان جلوسوں میں جتنے بڑے بڑے ذاکرین ہیں، شیعہ علماء ہیں، شیعہ مجتہدین ہیں، ان سب کو دیکھا کہ وہ اپنا ماتم کرتے ہوئے صرف ایک معمولی سا ہاتھ اپنے سینے پر مار رہے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنا خون نکال رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہوتی ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی الگ تمیز موجود ہے؟ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں جو شیعہ کمیونٹی کے مختلف تنظیمیں ہیں، اور جو ان کو ایک ڈھکوسلا ہے اس کے پیچھے، اس تیر کے پیچھے جن حضرات نے اپنی عوام کو لگایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے نہ اللہ کی رضا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے، اور نہیں اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ تھا، تو اس لیے وہ جو عملاً یہ کام نہیں کرتے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں نہ تو آپ کو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ کسی جلوس میں پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ امین شہیدی صاحب آپ کو پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ اقبال رضوی صاحب آپ کو پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ ساجد نقوی صاحب آپ کو پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، حامد موسوی صاحب بھی آپ کو کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر تو مولانا شیعہ کمیونٹی پہ ہمارا یہ جائز سوال بنتا ہے کہ اگر ماتم عبادت ہے اور تلوار کا ماتم عبادت ہے، زنجیر کا ماتم عبادت ہے، خنجر کا ماتم عبادت ہے، آگ پہ چلنے والا ماتم اگر عبادت ہے، تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تو ساجد نقوی صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب ہیں، اور جو شیعہ کمیونٹی کو پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں حامد موسوی صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، تو کیا سب سے پہلے ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ ماتم؟ بات اصل میں یہی ہے، یعنی جو اہل تشیع کمیونٹی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مشکلات بھی انہی لوگوں نے بنائی ہیں، اور مختلف ناموں سے ان کو لوٹ گئے ہیں۔ کہیں پر خمس کے نام سے اہل تشیع کمیونٹی کو لوٹا جاتا ہے، اور کہیں پر متہ کے نام سے ان کی عزتوں سے وہ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور کہیں پر ماتم کے ذریعے سے ان کے جسموں کو چکناچور کیا جاتا ہے۔ جی آپ دیکھ لیں، بلکہ میں شیعہ کمیونٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسی طرح جو ہیں ساجد نقوی صاحب یا حامد موسوی صاحب یا فیصل رضا صاحب یا کوئی بھی ہیں، ان کے خمس کے گفایات دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی خمس نہیں دیا ہوگا۔ جی ہاں بالکل۔ اسی طرح یہ اسٹیجز پر جو ہے وہ متقی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں سے انہوں نے کبھی نہیں کروایا ہوگا۔ اسی طرح ماتم کی یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور عزاداری اور تعزیے کے جلوس اور اسی طرح عالم بلند کرنے کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ صفحے اول میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ماتم میں آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ 2-4 انگلیاں اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ ٹپکا رہے ہوں گے، اس سے علاوہ ان کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن عوام کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے، عوام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور عوام کے جو عوامی اثاثے ہیں ان کے پاس، اس کو خراب کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی صرف اور صرف انہی ممالک میں نظر آتی ہے جن ممالک میں ولایت فقیر کا جو نظریہ ہے، بلکہ میں کہوں گا ڈھکوسلا ہے، اس کے اوپر بنیاد رکھ کر اس ممالک کی اقلیتوں کو اکثریتوں کے دماغ پر سوار کرنے کے لیے جو ایک گناؤنی سیاست ہے، اس کے طور پر ہماری شیعہ کمیونٹی، جس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک ترسی ہوئی کمیونٹی ہے اور ایک ایسی کمیونٹی ہے جو پسی ہوئی اور مظلوم ہے، ان کو ان کے بڑے جو ہے وہ استعمال کرتے
हैं और इस तरह से बुरी तरीके से उनका इस्तेहसाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना आरिफ साफ़ी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आखिर में शिया कम्युनिटी के संजीदा लोगों से ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, अगर मातम करना इबादत है और गम हुसैन में खून बहाना इबादत है, इस इबादत का मुस्तहिक अल्लामा साजिद नकवी साहब क्यों नहीं है? इस इबादत के मुस्तहिक राजा नासिर अब्बास साहब क्यों नहीं है? ये इबादत अमीन शहीदी साहब क्यों नहीं करते? ये इबादत शिया उलमा, शिया मुजतहिदीन, शिया ज़ाकिरीन क्यों नहीं करते हैं? यकीनन उन्हें आगे बढ़कर करना चाहिए। ये सवाल मेरा शिया कम्युनिटी से रहेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।